تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ پوری فراست مومنانہ سے فرمائی، جو طوفان و تلاطم میں سفینہ عشق و محبت کھیتا رہا، آندھیوں کے زد پہ چراغ محبت جلائے رکھا، جس نے قلم کی آوارگی، زبان کی بے لگامی، باطل عقائد و نظریات، بیہودہ خیالات، مردہ احساسات سب کی دھجیاں اڑا کر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دی۔ الغرض جس کے نعرہ انقلاب نے دیوبندیوں، وہابیوں، نیچریوں اور چکرالویوں کے قلعہ میں ایک شور، ایک ہنگامہ، ایک وحشت، ایک دہشت اور ایوان باطل میں ایک قیامت خیز اور ہمت شکن زلزلہ پیدا کر دیا، جسے دنیائے عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، رفیع الدرجت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام نامی سے، اسم گرامی سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ اعلی حضرت ذات نہیں جماعت کا نام ہے، اعلی حضرت مفتی نہیں فتویٰ کا نام ہے، اعلی حضرت عالم نہیں علم کا نام ہے، اعلی حضرت کتاب نہیں لائبریری کا نام ہے۔ اعلی حضرت کی حیات مبارکہ چاہے جس زاویے سے دیکھی جائے، آپ کی پوری زندگی اخلاص للہیت اور تسلف فی الدین کا سرچشمہ نظر آتی ہے۔ آپ کے علم و فضل، زہد و تقوی اور سیادت و برتری کا اعتراف نہ صرف اپنے بلکہ بیگانوں نے بھی کیا ہے۔ خاص کر آپ کے علمی کارنامے اور تصانیف نے تو ذہن و فکر میں ایک حیرت انگیز اور ولولہ خیز انقلاب برپا کر دیا ہے۔ 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ اور دستگاہ تام حاصل تھی، اور کم و بیش 1200 کتاب تصنیف فرما کر آپ نے ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آئیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو بحیثیت ایک مترجم و مفسر دیکھتے ہیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ الرحمہ نے عرض کیا، حضور تراجم قرآن کی کمی نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ قوم کو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ عطا کر دیجئے۔ آپ نے وعدہ تو فرما لیا، مگر کثرت کار کی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے۔ پھر صدر الشریعہ کی اصرار پیغام پر آپ نے ایک دن فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اللہ مولانا مفتی بشیر صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت نوری مسجد۔ حضرت کو آنے دیجیے، آپ حضرات بعد مصافحہ کر لیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ حضرت کو آنے دیجیے آپ حضرات۔ اور آج ماشاءاللہ کافی دنوں کی بات حضرت کا خطاب آپ کی مالونی میں ہوگا، بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت نے وقت کی قربانی پیش کی ہے، لہذا آپ حضرات دور و دراز سے چل کر تشریف لائیں حضرت کے نام پر، اور انشاءاللہ آپ حضرات خطاب سماعت فرمائیں گے۔ پھر بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اللہ مولانا مفتی بشیر صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
پانی منگا رہا ہوں، پانی لے گا بیٹھ. ہمارے سید صاحب جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے ہیں، نام سید صاحب فوراً آگے تشریف لائیں کیونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. حضرت پانی پئیں گے، سید صاحب سے چند اشعار گنگنا دیں، اس کے بعد پھر فوراً حضرت کا خطاب ہوگا. سید صاحب آگے تشریف لائیں. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے حمد بارک و تعالیٰ کی چند اشعار پیش کروں گا. آپ میرے ساتھ درود مبارکہ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 بولو. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ہاں کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر کوس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر کوس کا دیوانہ کمری جس کا مستانہ ہاں کمری جس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ ہو 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما
بغیر اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ رب 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 سبحان اللہ 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 کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ ہاں افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واللہ اللہ 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 السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری نظروں کو یا رب چہرے نور الہدا دے دے میری نظروں کو یا رب چہرے نور الہدا دے دے جبینِ قلب کو پائے حبیب کبریا دے دے جبینِ قلب کو پائے حبیب کبریا دے دے در خواجہ پہ پہنچا دے در غوث الورا دے دے در خواجہ پہ پہنچا دے در غوث الورا دے دے شہ کونین کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے دے مقدر کو میرے بس کیف عشق مصطفیٰ دے دے مقدر کو میرے بس کیف عشق مصطفیٰ دے دے میری وابستگی کو دامن احمد رضا دے دے میری وابستگی کو دامن احمد رضا دے دے وہ جس نے عظمت ذکر نبی کا راستہ بخشا وہ جس نے عظمت ذکر نبی کا راستہ بخشا رضائے مصطفیٰ کا ہاں و نوری نقش پا دے دے رضائے مصطفیٰ کا ہاں و نوری نقش پا دے دے اور لرز جاتے ہیں کفر و شرک و بدعت نام سے جس کے لرز جاتے ہیں کفر و شرک و بدعت نام سے جس کے اسی مرد مجاہد کا حبیبی حوصلہ دے دے اسی مرد مجاہد کا حبیبی حوصلہ دے دے اور قناعت سادگی علم و عمل عشق شہ بتہا قناعت سادگی علم و عمل عشق شہ بتہا طریق حافظ ملت پہ جینے کی ادا دے دے طریق حافظ ملت پہ جینے کی ادا دے دے. اب بلا تاخیر میدان خطابت کے شہ سوار بزم سنیت کے علمبردار حضرت علامہ الحاج مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی مدد ذلہ العالی جو تشریف فرما ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ حضرت کی خطاب نایاب سے ہم اور آپ مستفید ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور جن حضرات کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو ان تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے اپیل ہے کہ جلد سے جلد نوری مسجد میں آنے کی زحمت گوارا کریں. میں نے اعلان میں بھی یہ بات بتائی تھی
کہ عقیدے پر بڑا نایاب خطاب ہوتا ہے، اصلاحی پہلو بھی ہوتا ہے، تردید بھی ہوتی ہے، اور بڑا نایاب خطاب حضرت علامہ مفتی بشیر صاحب کا ہوتا ہے، اور آپ حضرات احساس ذمہ داری کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جو لوگ اب تک آ نہ سکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے میدان خطابت کے شہسوار، بزم سنیت کے لمبردار حضرت علامہ الحاج مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی خلیفہ حضور تائی شریعہ، آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کی چھاؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر! زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اس کے پیش نظر زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سیر البیانی، صدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً کلی پر تبسم گلوں کی جوانی۔ اچھا یہ ہے صحیح، بہت اچھا سسٹم۔ تشریف فرما حضرات علماء ذویل احترام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اللہ فی اللیل والنہار الذی جعل ریاض الجنۃ مثوى المسلمین بدار القرار، والصلاة والسلام علی محبوب الغفار وعلى آلہ واصحابہ یا بشیر یا ستار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علی النبی الامی المختار والہ الاطہار وصحابہ الاخیار واولیائہ الابرار وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ پاسبان اہل سنت شیخ احمد رضا، پاسبان اہل سنت شیخ احمد رضا، رحم کن برحال ما، اے با خدا امداد کن، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا،
جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، ہے وہ زلف پریشان احمد رضا۔ اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، دیکھ لو روئے تابان احمد رضا۔ اور یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اور کافی دنوں کے بعد آپ کی اس وادی میں یا آپ کے اس دیار نور میں آنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں حق کہنے کی اور آپ کو حق سن کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے بارگاہ رضا میں نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں، اور اگر اندر سے آپ کو اجازت ملے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے۔ کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے، اور دم دبا کر بھگے نجد کے بھیڑیے، آ گئے جب غلامان احمد رضا، آ گئے جب غلامان احمد رضا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عادت کے مطابق تیمناً و تبرکاً دو چند شعر امام و عشق و محبت کے پیش کر رہا ہوں، آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ امام عشق و محبت اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بلکہ آپ مجموع خوبی ہیں، لیکن ان تمام خوبیوں پر جو سب سے افضل و اعلیٰ خوبی ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ، وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اور عاشق بننا یہ سب کے نصیبے کی بات نہیں، سب کی قسمت میں عاشق بننا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہاتھ پیر مار لے، کتنے بھی جال بچھا لے، کتنی بھی اشاعت اور ایڈورٹائز کر لے کہ ہم عاشق ہم عاشق ہم عاشق، اس ایڈورٹائز پرچار اور اشاعت سے کوئی عاشق نہیں بنتا ہے۔ جس پہ مصطفیٰ پیارے کی نگاہ خاص ہوتی ہے وہ عاشق بنتا ہے۔ اس حوالے سے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کریم میں لے چلوں۔ حضرت امیر خسرو ہیں، آپ کے کانوں میں یہ صدا آتی رہی کہ عاشق بنے گا یا معشوق، محب بنے گا یا محبوب۔ ایک دن آئی، دو دن آئی، تین دن آئی، جب ہفتوں یہ آواز آتی رہی، حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، امی جان ہفتوں سے میرے کان میں آواز آ رہی ہے کہ عاشق بنے گا یا معشوق، محب بنے گا یا محبوب، آپ بتائیں میں کیا بن جاؤں؟ آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا یہ جواب میں نہیں دوں گی، یہ جواب تمہارا مرشد دے گا،
तुम्हारा पीर देगा। दौड़े दौड़े आए हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में और अर्ज किया, सरकार हफ्तों से मेरे कान में ये आवाज आ रही है कि आशिक बनेगा या माशूक, मेरे आका ये बताएं कि मैं क्या बन जाऊं। आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये जवाब दरियाए जमुना के किनारे एक भूलजी है वो देगा। हजरत सैयदना अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला अन्ना दरियाए जमुना के किनारे पहुंचे। देखा एक भुर्जी लोगों के दाने भून रहा है। जब दाने भून के फारिग हुआ, आपकी तरफ मुखातब हुआ, कहा, शहजादे आपको क्या भुनवाना है? आपने अर्ज किया, मुझे कुछ नहीं भुनवाना है, बस मुझे एक सवाल का जवाब लेना है। कहा, किसने भेजा है? कहा, मेरे मुर्शिद ने भेजा है। कहा, अगर तुम्हारा मुर्शिद हमारे राज को फाश करना जानता है तो हम भी तुम्हारे मुर्शिद के राज को फाश करना जानते हैं, लेकिन आज नहीं कल आना, तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। हजरत अमीर खुसरो वापस आ गए। दूसरे दिन जब गए दरियाए जमुना के किनारे तो वहां ना कोई भाड़ है ना कोई भुर्जी है। लोगों से पूछा कि कल एक यहाँ अल्लाह का बंदा बैठा हुआ, लोगों के दाने भून रहा था, कहाँ गया? लोगों ने कहा, हम किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते। हाँ, जिस हिसाब से आप होलिया बता रहे हैं, उस होलिये का एक आदमी इसी दरियाए जमुना के दो चंद कदम के किनारे, दो चंद कदम के दूरी पर इसी दरियाए जमुना के किनारे पड़ा हुआ है। वहां पहुंचो, हो सकता है तुम्हारा मकसूद हासिल हो जाए। हजरत सैयदना अमीर खुसरो दो चंद कदम आगे बढ़े तो देखा दरियाए जमुना के किनारे वही भुर्जी जो कल तक लोगों के दाने भून रहा था वो पड़ा हुआ है। उसका लाशा है, मछलियां नोच नोच करके, चील कव्वे नोच नोच करके उसके गोश्त को खा रहे हैं। हजरत अमीर खुसरो ने जब देखा, आपके जिस्म का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। उस अल्लाह के महबूब बंदे को मुखातब किया और इरशाद फरमाया, मैं क्या देख रहा हूं? आपने आज मुझे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आप दुनिया से चले गए। अब मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इतना कहा कि उस लाशा के अंदर एक हरकत पैदा हुई। वो अल्लाह का महबूब बंदा उठ करके बैठ गया और इरशाद फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, जिस मंजिल पर मैं हूं ये मंजिल एक आशिक की है, और जिस मंजिल पे तेरा मुर्शिद है वो मंजिल एक माशूक की है। अब फैसला तेरे हाथ में है, चाह तो आशिक बन जाओ, चाह तो माशूक बन। आशिक बनना आशिक बनना सबके बस की बात नहीं। हाँ, कोई कितना भी ढिढोरा पीटने से थोड़ी कोई आशिक बन जाता है। हाँ, अभी तो आपने मुझे 1.5 साल के बाद बुलाया है। खुदा की कसम, बुढ़ापे में बुलाओगे तो मेरी आवाज वही होगी। बुढ़ापे में पहुंच जाऊं उस वक्त भी बुलाओ तो आवाज वही होगी, इसलिए कि मेरा खून खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खून सही है। आला हजरत का कल भी मैं कुत्ता था और आज भी हूं, और जब तक दम में दम है आला हजरत का ही कुत्ता बन के रहूंगा। और आला हजरत के कुत्ते को मामूली मत समझना, ये वो कुत्ता है कि मेरे रजा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, उस शहर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत को पहचानो, यही तो हम कहते
کہ اعلیٰ حضرت کو اگر پہچان گئے تو مصطفیٰ پیارے کے قریب ہو جاؤ گے۔ آج کچھ ڈھنڈورے پیٹنے والے ڈھونگی پیر یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت، یہ کیا لگا رکھا ہے، یہ تو فقط ایک مولوی تھے، کوئی ولی تھوڑی تھے۔ بے وقوف کہیں کا، تجھے معلوم نہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر دیکھ تو دادا بھی ولی، باپ بھی ولی، بیٹا بھی ولی، پوتا بھی ولی، اور حق تو یہ ہے کہ پر پوتا بھی اللہ کا ولی۔ اور ولی ہی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت تو ولی گر اور غوث اعظم کے مظہر عتم۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، جہاں اس دور میں لوگ پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں، آپ کے دور پاک میں بھی لوگوں کو پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ انانیت والے نہیں تھے، وہ روحانیت والے تھے۔ جب حقیقت منکشف ہو گئی تو پھر اعلیٰ حضرت کے ہی بن کے رہ گئے۔ محدث پاکستان حضرت علامہ سید دیدار علی رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان سے چل کے مراد آباد آئے۔ سر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے ہفتہ عشرہ جب بیت گئے تو ایک دن حضور صلی اللہ فاضل علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نکالا، اور جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ چل پڑا تو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے فضائل و مناقب بیان کی، اور جب بیان کر کے آپ خاموش ہوئے تو محدث پاکستان حضرت علامہ سید دیدار علی نے کہا کہ ہاں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، قوم کے پٹھان ہیں، شدت و جلال زیادہ ہے۔ کہا میں جن کے بارے میں آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں میں انہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، قوم کے پٹھان ہیں، شدت و جلال زیادہ ہے۔ سر اللہ فاضل نے فرمایا پھر آپ نے کچھ نہیں جانا۔ کہا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ قوم کے پٹھان ہیں، شدت و جلال زیادہ ہے۔ کہا پھر آپ نے کچھ نہیں جانا۔ اب اگر اس عظیم اور عبقری شخصیت کو جاننا ہے تو میرے ساتھ دیار نور بریلی شریف چلو۔ خود محدث پاکستان حضرت علامہ سید دیدار علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں با دل ناخواستہ دوستانہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے میں مراد آباد سے دیار نور بریلی شریف جانے کو تیار ہوا، اور جب اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا محدث پاکستان نے حضور کا مزاج، میرے اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، قوم کا پٹھان ہوں، شدت و جلال زیادہ ہے۔ حضور مزاج کیا پوچھتے ہو، قوم کا پٹھان ہوں، شدت و جلال زیادہ ہے۔ بس اتنا کہنا ہوا کہ محدث پاکستان نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں عرض کیا سرکار دیر نہ کریں، اپنے دستے پاک کو بڑھائیں اور مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت کا دریائے کرم جوش پر آیا، محدث پاکستان کو صرف اپنا مرید ہی نہیں بلکہ خلیفہ و مجاز بھی بنایا۔ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ قوم کے پٹھان تھے، ہم انہیں اس لیے مانتے ہیں کہ وہ علم و عمل کی ایک مضبوط چٹان تھے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سمجھو اور
जो समझने वाले हैं उनसे करीब हो जाओ, वो आपको समझाएंगे। और अगर आला हजरत को ही नहीं समझ सके तो फिर क्या समझोगे, कुछ नहीं समझ सकोगे। और आला हजरत को समझना है तो मेरे मुफ्ती आजम को समझ लो। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना, सरकार सल्लल्लाहु फाजिल आला हजरत की बारगाह में अर्ज करते हैं, सरकार मुझे सुल्तानुल अस्कार का नुस्खा चाहिए। ये वो नुस्खा है कि अगर इसको पढ़ करके पहाड़ों पे दम कर दिया जाए। आइए हजरत, सुभान अल्लाह, इधर आइए हजरत, बहुत दिनों के बाद तो दर्शन हो रहा। अल्लाह करे। हाँ, ये हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब किबला, और ये हमारे कारी शौकत अली साहब किबला ज़ीद अहमद दहोस शामी हैं। इन्होंने ये बिदात की है, इस बिदत हसना की बरकतों से मौला माला माल फरमाए हमें और आपको। हाँ, क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है। कल भी आप हमारे थे, आज भी आप हमारे। अगरचे मैं दूर हूं लेकिन सुन्नी से करीब हूं। जो नबी का दीवाना है वो हमारा है, जो नबी का मस्ताना है वो हमारा है। वो कहीं भी हो हमारा उससे कल्बी लगाव रहता है, रूहानी कनेक्शन हमारा उससे बाकी रहता है। हाँ, और ये तो दुनिया है। हाँ, आज हम है कल कोई है, ये तो होता रहता है। इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ना इसके लिए आदमी को जो है अपने आप को कोसना चाहिए, ना किसी को कोसना चाहिए। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। हाँ, उसने जो है हम उलमा पर करम फरमाया है, हमारी रोजियों को उसने ज़मीन पे मुंतशिर फरमा दिया है। जिसकी किस्मत में जहाँ की रोज़ी होती है वो चला ही जाता है। बहरहाल कल भी आपसे मोहब्बत थी, आज भी है। हाँ, और बरसों आप ना बुलाएं तब भी आपसे मोहब्बत रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने बुलाया तो मैं ये आप को देख करके यानी मौका देख करके लोग चौका मारते हैं, ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ, अल्लाह ताला रिया से बचाए। और आला हजरत को जो इश्क़े बेरिया हासिल था उसी का हमको भी हिस्सा अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर सरुल अफाजिल अलैहिर्रहमा के हवाले से कि आप सरकार आला हजरत की बारगाह करीम में हाजिर हैं और अर्ज करते हैं, सरकार मुझे सुल्तानुल अस्कार के नुस्खे की इजाज़त दे दी जाए। मेरे आला हजरत ने मुस्कुरा करके तबस्सुम फरमा करके इरशाद फरमाया। उस वक्त मेरे आका सरकार मुफ्ती आज़म की उम्र पाक 16 या 17 साल की थी। आपने इरशाद फरमाया, मौलाना अगर सुल्तानुल अस्कार का नुस्खा चाहिए तो मेरे मुस्तफ़ा रज़ा के बिस्तर से अपना सीना मस कर दीजिए, उनके बिस्तर से अपने सीने को मस कर दीजिए। सुल्तानुल अस्कार का नुस्खे कीमिया आपको हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये है मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। जब आपके शहजादे की रूहानी कुव्वत का ये आलम है तो मेरे आला हजरत के रूहानी कुव्वत का आलम क्या होगा। मेरे आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना को जो पहचाने वो अपने वक्त के कुछ नहीं थे, बहुत कुछ बन गए। जिन्होंने आला हजरत को पहचाना और आला हजरत से करीब हुए वो मुस्तफ़ा प्यारे से करीब होते चले गए। और जो आला हजरत में कमियां निकालने में लगे रहे वो अब तक लगे हुए हैं। उनका चिराग जो है टिमटिमा रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कितनों के चिराग बुझ गए। आला हजरत को पहचानना है तो आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारका व ताला सबको इश्क़े रज़ा अता फरमाए। मैं सन 2006 में जब मदीने पाक हाजिर हुआ तो एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिनका 53वां हज था, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। और उनके बारे में एक मौलाना साहब जो मक्का शरीफ में सोने की दुकान पे काम करते हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीद, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कुतुब मदीना के खलीफा हजरत मौलाना आरिफ ज़ियाई की बारगाह में
میں نے ان سے کہا آپ کتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں؟ کہا ایک زمانے سے رہ رہا ہوں۔ ہم نے کہا کوئی خاص باتیں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں بڑے پائے کے، ہر سال وہ حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، اور جب بھی یہاں آتے ہیں تو میرے یہاں ہی قیام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ان کی کوئی بات؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ان کی بارگاہ میں آپ کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ملاقات کے لیے آئے، نام انہوں نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ آئے اور ایک دن آئے انہوں نے واپس کر دیا، دوسرے دن آئے واپس کر دیا، تیسرے دن آئے واپس کر دیا۔ جب ان کو 3 مرتبہ آئے واپس کر دیا تو میں نے کہا حضرت یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ ان کو یوں واپس کر دے رہے ہیں، بڑا غلط پیغام ہندوستان میں جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جب آئیں تو میری ملاقات کرا دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بار وہ مولانا صاحب پھر ملنے آئے، اور جب پہنچے مولانا افغانی بابا کی بارگاہ میں تو انہوں نے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تذکرہ کے ایک بیگ اعلی حضرت کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور عالم جلال میں ارشاد فرماتے جا رہے تھے میاں تم کیا جانو اعلی حضرت کیا ہیں، میاں تم کیا جانو اعلی حضرت کیا ہیں، میاں تم کیا جانو اعلی حضرت کیا ہیں۔ سرکار کے مواجع اقدس میں جب میری حاضری ہوئی اور عالم بیداری میں جب میں نے آمینہ کے لال کا دیدار کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، امام احمد رضا ہندی کا آپ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے جواب ملا کہ میرا احمد رضا صدیقین میں سے ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا کو پہچانو، اور پہچان گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے جو قریب ہوئے، ہاں وہ ایک دم دنیا کے اوپر چھا گئے، اور آج بھی دنیا ان کے نام ہاں وظیفے کے طور پر لے رہی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کو پہچاننے والا، مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچاننے والا آپ کے اسی بمبئی میں ایک بزرگ موجود ہے، ان کا مزار پاک باندرا ویش کے اندر ہے، جنہیں دنیا صوفی سلطان شاہ نقشبندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عرفیت ان کی مولانا بابا ہے، کبھی اتفاق ہو آپ باندرا جاؤ، باندرا ویش میں بڑی مسجد کے پیچھے آپ کا آستانہ پاک ہے مولانا بابا۔ یہ جب ظاہری طور پر بقید حیات تھے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے تشریف لائے، برہان ملت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے لیے تانگا منگایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، اور فرماتے ہیں میرے والد محترم بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا، پھر یہ بگی اعلیٰ حضرت کی چلی اور مولانا بابا کی بارگاہ میں پہنچی۔ جب مولانا بابا کی بارگاہ میں پہنچے، مولانا بابا نے اپنے خادم کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا جاؤ بڑے مولوی صاحب سے پوچھو کہ چائے لیں گے یا قہوہ یا کافی۔ آپ یہ تینوں چیز کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آپ کا خادم آیا، کہا حضور چائے لیں گے یا قہوہ یا کافی؟ آپ نے فرمایا یہ بڑی سرکار ہے، میں یہاں کی کوئی چیز نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کو ایک ہی کپ میں چائے بھی دی گئی، قہوہ بھی دیا گیا، کافی بھی دی گئی، اور جب میرے اعلیٰ حضرت نے نوش فرمایا تو چائے کا مزہ الگ تھا، کافی کا مزہ الگ تھا، قہوے کا مزہ الگ تھا۔ برہان ملت فرماتے ہیں کہ پھر میرے اعلیٰ حضرت کی اور مولانا بابا کی اپنے والد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی اور مولانا بابا کی 17 بھاشا میں گفتگو ہوئی، جسے آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا رہا، اور جب 18ویں بھاشا مولانا بابا نے اور اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا تو گھنٹوں گفتگو ہوئی، میں اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے چلنے کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت نے مولانا بابا کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، اجازت لی چلے۔ اس کے بعد فرماتے میرے والد صاحب نے 10 بوسی قدم بوسی کی، وہ چلے۔ اخیر میں میں نے 10 بوسی قدم بوسی کی اور میں نے مولانا بابا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیں، تو مولانا بابا نے
برہان ملت سے فرمایا وہ دیکھو بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی، یہ فرمانا ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہی تو مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہنے کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ برہان ملت پوری زندگی اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے چلے اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اعلی حضرت کو پہچانو، بزرگوں نے پہچانا، اور یہ مولانا بابا کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا شمار رجال الماء میں سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سمندر میں جب صبح غوطہ لگاتے تھے تو رات کے کہیں 11-12 بجے کے بعد سمندر سے نکلا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ وہ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، بہت پہلے کے بزرگ ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے کے چلے گئے، ہمیں اور آپ کو یہ مثال دے کے چلے گئے کہ اگر دنیا میں کامرانی چاہتے ہو تو کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیا اعلی حضرت کے پیچھے چلو، اور محبت ہو تو کامل ہونی چاہیے۔ آج کل کی محبت دکھاوے والی ہوتی ہے، عالم صاحب کوئی بات بتا دیں، مولانا صاحب کوئی بات بتا دیں تو جلدی دماغ قبول نہیں کرتا ہے، کھوپڑی میں نہیں آتا ہے، بھیجے میں نہیں آتا ہے کہ مولانا صاحب نے فرمایا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، لاؤ اس کو آزما کے دیکھے۔ ایک مولانا صاحب نے بقرعید کا سیزن چل رہا تھا اور انہوں نے فضائل قربانی سے متعلق تقریر کی، اور تقریر کرتے کرتے قربانی کے جانوروں سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ وہ جانور ہیں، حدیث پاک بھی سبحان اللہ، کہ کل قیامت کے دن یہ پل صراط پہ سواری کا کام دیں گے، ہے نا؟ بتا دیا۔ اب ایک تھا بقرات قسم کا، اس نے کہا ان مولویوں کی باتوں کا کیا بھروسہ، اس کو یہیں آزما کے دیکھ لو، نہیں پتہ نہیں وہاں کیا ہو۔ لے کر کے بکرے کو منڈی سے چلا، راستے میں ایک نالی آئی اور اپنا تو پار ہو گیا، بکرے کو اسی طرف چھوڑ دیا، اور یہ کی بکرا اب یہ خود پار کرے گا۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے بکریوں کی فطرت کی پانی دیکھ کر کے ڈریں۔ اب وہ بکرا بیچارہ اس پار سے اس پار آنے کو تیار نہیں، اور یہ کھینچ رہا ہے لیکن وہ آنے کو تیار نہیں۔ اب اس نے اٹھائی ڈنڈی اور مارنا شروع کیا، کہا کمبخت، جب یہاں کی ایک چھوٹی سی نالی نہیں پار کر پا رہا ہے تو پل صراط کیسے پار کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایسے ذہن میں پیدا ہونے والے معاملات سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ یہ علماء کوئی افسانہ نہیں بیان کرتے ہوتے ہیں، یہ خدا کی قسم ذمہ داری کے پوسٹ پر ہیں، یہ جب بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان پر اللہ خیر فرمائے۔ ہمارے علماء کرام نے فرما دیا تو تحقیق کر رہے ہو، اور جن کی کونوں سند نہیں ہے ان کے نہیں تحقیق، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ ارے جن کی تحقیق کرنی چاہیے ان کی تحقیق کر ہی نہیں رہے ہو، اور جن کی جو ہے تحقیق ہو چکی ہے، تحقیق کے بعد انہیں سند دی گئی ہے، ان کی تحقیق کر رہے ہو۔ اپنے علماء کو پہچانو اور ان سے قریب ہو جاؤ، اور ان سے قریب ہو جاؤ گے تو خدا کی قسم یہ آپ کو اعلی حضرت سے قریب کر دیں گے، اور اعلی حضرت سے آپ قریب ہوں گے مصطفیٰ پیارے کے آپ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیر سے، اپنے مجدد سے وہ عشق عطا فرمائے جو عشق میرے سرکار قطب مدینہ کو تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، میرے اعلی حضرت فاضل بروی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب خلیل احمد امبیٹھوی اپنے تمام گرگوں کے ساتھ مکہ شریف جا پہنچا اور اس نے پرچی لکھ کر کے شریف مکہ کو دیا
کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو علم غیب اور نبی کو بھی علم غیب تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی اور نہیں وہ مولوی احمد رضا ہے، اور اتفاق کی وہ آیا ہوا بھی ہے۔ جب اس نے پرچی لکھ کر کے دے دی تو شریف مکہ نے کہا کہ جب وہ مولوی جس کا یہ عقیدہ ہے وہ آیا ہوا ہے تو اس سے ہی کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کو طلب کیا گیا، پوچھا گیا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم غیب؟ کہا بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے۔ کہا نبی کے تعلق سے کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے؟ کہا بے شک نبی کے تعلق سے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کو بھی علم غیب ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل؟ کہا ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں۔ کہا 24 گھنٹے کی آپ کو مہلت دی جاتی ہے، جتنی دلیلیں آپ اکٹھا کر سکتے ہو کر لیجئے۔ میرے اعلیٰ حضرت پر شدید بخار کا حملہ ہے، نقاہت و کمزوری کا عالم ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس خانہ کعبہ کے سامنے آپ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لکھنے پہ آتے ہیں تو 8 گھنٹے میں 445 صفحات پر مشتمل الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر کے تیار فرما دیتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے جب ہندوستان آ جاتے ہیں تو اب آپ کے مرید صادق کا کمال دیکھیے۔ حضرت سیدنا قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنا اعلیٰ حضرت کی اس الدولت المکیہ کو لیتے ہیں اور وہاں کے علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کے کہتے ہیں دیکھو میرے اعلیٰ حضرت نے، میرے مرشد نے اس کتاب کو 8 گھنٹے کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ جب اس کتاب کی ضخامت کو دیکھتے، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے تو دیکھ کر کے یہ کہتے نہیں یہ کتاب گھنٹوں میں نہیں، یہ کتاب سالوں میں لکھی گئی ہے۔ آپ وہاں کے علماء اور مشائخ کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیر و مرشد نے اس کتاب کو 8 گھنٹے میں تحریر فرمایا ہے، لیکن وہاں کا کوئی عالم، کوئی شیخ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوبارہ جب اعلیٰ حضرت پھر تشریف لے گئے مدینہ پاک تو خطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کریم میں عرض کیا سرکار میں یہاں کے علماء اور مشائخ کو یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ میرے پیر نے اس کتاب کو 8 گھنٹے میں تحریر فرمائی ہے، لیکن یہاں کا کوئی عالم، کوئی شیخ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا کہا کہ میرے اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے اور روتی ہوئی آنکھوں سے ارشاد فرمایا اے مولانا یہ بات منوانے کی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ لکھ میں رہا تھا اور املا آمینہ کے لال کرا رہے تھے، صدیق اکبر کرا رہے تھے، فاروق اعظم کرا رہے تھے، عثمان غنی کرا رہے تھے، مولا علی کرا رہے تھے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ بارگاہ میں جب خیرات پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ایک عقیدت مند اٹھتا ہندوستان سے اور سینہ ٹھوک کر کے بڑے ہی جو ہے وہ شوق کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خیرات پیش کرتا ہے۔ جی شیخ نجدی کا میرے اعلیٰ وارثہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ ورثہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اور جن کی باب مجیدی سے چمکی ضلع، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کو پہچانیے، اس لیے کہ اب بہت اعلیٰ حضرت اس دور میں بن گئے۔ 2 چند کتابیں لکھ ماری تو صاحب مجدد بن گئے، اور اعلیٰ حضرت نے 1-2 کتابیں نہیں لکھی ہیں، 1000 سے زائد کتابیں تحریر فرمائی، اور بھاڑے والے نہیں مصنف، پیسہ دے کر کے لکھتا کوئی اور ہے، نام اپنا چھپتا ہے۔ جی ہاں میرے پاس پروف، لکھتا کوئی اور ہے، نام اپنا چلتا ہے، لکھتا کوئی اور ہے، سکہ اپنا چلتا ہے، بھاڑے کے مولوی رکھ کے مصنف بن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے مصنف نہیں تھے، میرے اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور سن لو کان کھول کے سن لو، تمہاری طرح ان پڑھ اور جاہل مجدد نہیں تھے،
میرے اعلی حضرت وہ تھے جن کو 65 علوم و فنون پر مہارت تام حاصل تھی. اور ہاں تم مانو نہ مانو دنیا مان نہیں. ہاں اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی مان نہیں. میں نے بہت شہرت سنی تھی ندوہ کی اور وہاں کی لائبریری کی. ایک مرتبہ موڈ میرا گھوم ہی گیا, لکھنؤ پہنچ گئے. ہم نے کہا یہاں کی لائبریری کی بڑی شہرت سنی, دیکھنا چاہتا ہوں. گیا ندوہ کی لائبریری میں, 5 منزلہ عمارت اور بہت شاندار تھا. ہاں اس کا ڈیکوریشن. جب میں اندر گیا لائبریری کے تو میں نے دیکھا لسٹ لگی ہوئی ہے اور دیکھا میں نے اس میں لکھا ہوا ہے ہندوستان کے نامور فقہا اور ان کی کتابیں, اور اس میں سب سے پہلا نام میرے اعلی حضرت کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے اعلی حضرت کا ہے. اور آپ کے نام کے نیچے آپ کی کتابیں لگی ہوئی ہیں. میں لائبریری سے جب نکلا ندوی بچوں سے پوچھا یہ میں کیا دیکھ کے آ رہا ہوں. جس اعلی حضرت کے سے آپ کی پوری برادری کو الرجی ہے ان کا نام سب سے اوپر, ان کی کتابیں آپ کی لائبریری میں زینت بنی ہوئی ہیں. کہا ارے حضرت کہنے کو کچھ بھی کہیں یہ, لیکن ہمارے اس ندوہ کے جو سب سے بڑے مفسر ہیں مولانا عارف سنبھلی, جب یہ تفسیر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے تو منہ بگوڑتے ہوئے بولتے ہیں لاؤ خان صاحب کا ترجمہ کنز الایمان. اور جب اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان لا کے دیا جاتا ہے اور اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو مجبور ہو کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ سب کے تراجم ایک طرف, احمد رضا خان کا ترجمہ ایک طرف. یہ ہے وہ شان میرے اعلی حضرت کی. اعلی حضرت اور آج آپ اعلی حضرت کا سبحان اللہ تذکرہ کر رہے ہو, آپ اعلی حضرت کا نام لیتے ہو, اعلی حضرت کہتے ہو تو کچھ لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے, پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ اعلی حضرت کا تذکرہ کیوں بار بار کیا جاتا ہے, ہر مجلس میں اعلی حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے, اعلی حضرت نے کون ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. ارے میں کہتا ہوں اعلی حضرت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ہاں وہ تو ہاں سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. لیکن آج جو آپ اس کے نبی میں جھوم رہے ہو, آج جو آپ کے سینوں میں نبی کا عشق باقی ہے, یہ میں جو نئی نسلوں کے سروں پہ ٹوپیاں دیکھ رہا ہوں یہ بھی صدقہ ہے میرے سرکار اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند کا. ورنہ تو ہاں سارے لوگ ہاں بک چکے تھے اور خصیہ ہونے کا حکم دے دیا تھا, سارے دارالفتہ بک گئے تھے اور نسبندی کا دور تھا, ایمرجنسی کا دور ہے اور سب نے دے دیا کہ نسبندی جائز ہے. لیکن میرے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے جو فتویٰ دیا وہ یہ کہ نسبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ایمرجنسی کا دور نہ ہے, ایمرجنسی نافذ ہے. آیا آپ کے پاس اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت یہ دیکھیے فتویٰ ہے, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریر آپ کی نہیں ہے, یہ دستخط آپ کے نہیں ہیں, یہ مہر آپ کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم نے وہ فتویٰ لیا, کہا الحمدللہ یہ تحریر بھی فقیر کی, یہ مہر بھی فقیر کی ہے, یہ دستخط بھی فقیر کے ہیں. آگے بول کیا بولتا ہے, کہا ایمرجنسی کا دور ہے, فتویٰ بدل دیجئے. کہا سن لے یہ بریلی ہے, بریلی, یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے, حکومت بدل دی جاتی ہے. یہ ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند.
कल भी बरेली का एक मकाम था और आज भी एक मकाम है, और ये मकाम पाने के लिए तुम खा कितनी भी कोशिश कर लो, वो मकाम तुम्हें मिल नहीं सकता है। आला हजरत से मोहब्बत करो, आला हजरत से प्यार करो, आला हजरत से इश्क पैदा करो, और इसके रज़ा के सदक़े में इंशाअल्लाह आप मुस्तफ़ा प्यारे के करीब हो जाएंगे। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा व अन्ना ने हमें और आपको और सबको सुबहान अल्लाह ये हिम्मत दिला दी है, ढारस बना दी है कि अपने आमाल कैसे भी सही आका करम करेंगे, बेड़ा पार हो जाए। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मेरे आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं अरसे महशर होगा और लोग उस अरसे महशर में नेकियां मांग रहे होंगे, किसी को नेकी नहीं मिल रही होगी। उसी अरसे महशर में, उसी मैदान महशर में एक मुत्तकी, एक परहेजगार गुनहगारों के पास आएगा और कहेगा हमें एक गुनाह बतौर कर्ज दे दो। वो गुनहगार कहेंगे या अरसे महशर है, यहाँ नेकियां मांगी जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं, आप गुनाह मांगने चले हैं, इसकी क्या वजह है? वो मुत्तकी कहेगा, वो परहेजगार कहेगा कि अभी जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते पे आमिना के लाल को देखा है, शफीउल मुज़निबीन को देखा है, रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, जो गुनहगारों की शफाअत फरमा रहे हैं। ए गुनहगारों, बतौर कर्ज हमें भी एक गुनाह दे दो ताकि हम भी सरकार की शफाअत के हकदार हो जाए। आला हजरत सरकार ने जब ये देखा तो पुकार उठे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। और होंगे जिनको अपनी नमाजों पे नाज होगा, अपने रोजे पे नाज होगा, अपनी ज़कात पे नाज होगा, अपने सदक़ो खैरात पे नाज होगा। हम वो हैं कि हमको ना अपनी नमाज पे नाज है, ना रोजे पे नाज है, ना हज पे नाज है, ना अपनी इबादत पे नाज है। अगर नाज है तो अहमद मुख्तार पे नाज है, रसूल ज़ी वक़ार पे नाज है, और रसूल पाक करम करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और असली और नकली आशिक यहाँ भी पहचान में आ रहे हैं, वहां भी पहचान में आ जाएंगे। पहचानने वालों की कमी नहीं है। यहाँ भी पहचान में आ रहे हैं, वहां भी पहचान में आ जाएंगे। यहाँ भी कितने नकली आशिक घूम रहे हैं। खशियत रब्बानी का मतलब ये नहीं है, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि भों भों रोया जाए, है ना। लोग यही समझते हैं कि खशियत रब्बानी यही है कि खूब रो, खूब गुहार मचाओ, भों भों रो। ये खशियत रब्बानी नहीं है। खशियत रब्बानी ये है कि जब तुम्हारी जबान खुले तो ये देखे कि जायज बात बोलने जा रहा हूं, नाजायज बोलने जा रहा हूं। कलम चले तो तुम्हारा कलम चलने से पहले रुके और ये सोचे कि जायज लिखने जा रहा हूं कि नाजायज लिखने जा रहा हूं। कोई काम जब करने जाओ तो करने से पहले ये सोचो कि जायज करने जा रहा हूं कि नाजायज करने जा रहा हूं। इस ये है खशियत रब्बानी। भों भों रोने का नाम बकरे की तरह ये खशियत रब्बानी नहीं है। खशियत रब्बानी इसका नाम नहीं है। खशियत रब्बानी बकरे की तरह चिल्लाने का नाम खशियत रब्बानी नहीं है। अगर खशियत रब्बानी की एक झलक देखनी है तो कहीं और न जाओ, मेरे इमाम अहमद रज़ा के अंदर देखो। जब भी कलम चला तो शरीयत की पासदारी में चला। और आज आला हजरत ने जो काम कर दिया, ये हालात की बड़ी शान है। ये तो मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे दादा पीर के मुतालिक से सुभान अल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया कि जो काम मौलवी हशमत अली ने कर दिया वो 150 मौलवी भी मिलके नहीं कर सकते। 150 मौलवी भी मिलकर के नहीं कर सकते हैं। ये आला हजरत के शागिर्द हैं, उनके खलीफा हैं, उनके कारनामे ये हैं, तो मुफ्ती आजम के कारनामे का क्या कहना, आला हजरत के कारनामे का क्या कहना। और आज हर एक को
اگر مرید ہے سچا تو اپنے پیر پہ مر رہا ہے، اور اگر شاگرد ہے سچا تو اپنے استاد پہ مر رہا ہے نا. لیکن ایسا مرید ہاں تو آپ کو بہت اس دنیا میں تلاشنے پر مل جائیں گے. ایک ہمارا بھی مرید ہے، اللہ خیر فرمائے، ہاں آج آیا تو دیدار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اسی لیے میں ہول سیل میں مرید نہیں بناتا ہوں، پھٹ کر ہی بناتا ہوں. جب پھٹ کر میں بنانے کا یہ عالم ہے تو ہول سیل میں بنانے کا عالم کیا ہوگا. اللہ خیر فرمائے. ہاں سب مریدوں کو اپنے پیر سے، اگر پیر شریعت کا پابند ہو تو محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہاں پیر سے محبت کرو، اور محبت مطلب یہ نہیں کہ بس اس کی جیب بھرو. ہاں جو اس نے ارشاد فرمائے ہیں، جو احکام دیے ہیں شریعت کی روشنی میں، اس پہ عمل کرو. تو ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، اور ہر شاگرد کو اپنے استاد پہ ناز ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا مرید سبحان اللہ جس پر پیر کو ناز ہے، اور ایک ایسا شاگرد جس شاگرد پر استاد کو ناز ہے. آؤ میں بتا دوں، ایک تو ذات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ. آپ ایسے مرید کہ آپ پر آپ کے پیر کو ناز ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے مرید ہو کر کے میری فکر آخرت دور کر دی. گویا کہ آپ کے پیر و مرشد یہ فرما کر کے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بتانا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا صرف ایک مجدد کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا سرمائے آخرت کا نام ہے. آپ کے پیر و مرشد ایک یہ مرید ہے، اور ایک شاگرد بھی انوکھا دکھا دوں. وہ ذات ہے میرے پیر و مرشد شیر بے اہل سنت کی سبحان اللہ. یہی مئو کا مقام ہے، مئو کی زمین ہے. دیوبندیوں سے مناظرہ ہونا ہے. 150 دیوبندی مولوی میدان مناظرہ میں پہنچ چکے ہیں، اور سنی جماعت سے بھی بڑے بڑے علماء پہنچ چکے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک عالم، حافظ، قاری، محقق سب پہنچ چکے ہیں. اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ ہیں کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، بے چینی کے عالم میں چہل قدمی فرما رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے چینی کی وجہ ظاہر ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا 150 دیوبندی مولوی میدان مناظرہ میں آ گئے. کہا آ گئے تو کیا ہوا، اپنے بھی تو مولوی آ گئے. یہ علامہ صاحب، یہ فاما صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ محقق صاحب، سب تو آ گئے. کہا ٹھیک ہے سب آ گئے، لیکن ابھی تک مولوی حشمت علی نہیں آئے ہیں. تو کہا حضور کیا ہوا مولوی حشمت علی نہیں آئے؟ کہا سنو، جس طرح مجدد کا انتخاب بارگاہ مصطفیٰ سے امام احمد رضا کے لیے ہوا ہے، اسی طرح مناظر کا انتخاب بھی بارگاہ مصطفیٰ سے حشمت علی کے لیے ہوا ہے. اس لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ہے ایسا انمول شاگرد بنو تو بھی با کمال بنو، اور مرید بھی بنو تو با کمال بنو. بے کمال مت بنو، اور با کمال مرید بنو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو. تو آپ اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، فرزانے ہیں، اور ان کی محبت میں آپ نے ماشاءاللہ جشن ولادت کے حوالے سے پروگرام رکھا. ہمارے قاری صاحب قبلہ نے آپ حضرات تشریف لائے، اسی بہانے میرا بھی آنا ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ سلسلہ ہمارے لیے مبارک. اللہ کرے. ابھی نارمل ہم کو بھی لوگ نہ جانے کیا سمجھتے، کوئی زلزلہ سمجھتے ہیں کہ بھوکم سمجھتے ہیں کہ آفت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. میں کچھ بھی نہیں، بس میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں. بس میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ان سرکاروں کا کرم ہے، عطیہ ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتا ہوں مولا جب تک زندہ رہوں حق بولتے رہوں، اور اسی طرح سے بولتے بولتے دنیا سے ایمان لے کر کے ساتھ میں جاؤں. یہی ہماری دعا رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمارے اس کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. ہمارے محب گرامی وقار، ہم دم، ہم نوالا، ہم پیالہ
حضرت علامہ جنید احمد صاحب قبلہ مصباحی نے فرمایا تھا کہ 10:30 تک وہاں پروگرام چلتا ہے، لیکن اب وہ 11:05 ہو رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ، وہ تھالیں بھی آ رہی ہیں، اب کیا کہنا، تھال آ گئی، ہاں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ورنہ کے شائنے والے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مٹھائی بھی آ گئی، بسکٹ کا بھی انتظام ہے، اور آپ حضرات جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم کا یہ صدقہ لیتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت کو پہچانو، اعلیٰ حضرت کو پہچان کر کے ان سے قریب ہو جاؤ، اور اعلیٰ حضرت سے قریب ہوں گے آپ مصطفیٰ پیارے کے قریب ہو جائیں گے، آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی جوت جل جائے گی، اور جب عشق مصطفیٰ کی جوت جل جائے گی تو سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمارے اس کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوا اس کے بعد تو اور ہماری آپ کی گفتگو ہوگی۔ اب حضرت کیا پروگرام ہے ماشاءاللہ جی؟ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے خلافت بہت پرانی ہوگی پھر بھی حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار جاندار ابھی بھی آپ حضرات نے خطاب سماعت فرمایا، اور یہ نوری مسجد کا عظیم الشان پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ سے تمام کیا گیا ہے، تو لہذا اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے، کیونکہ حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ حضرت اللہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو لہذا جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے یہ تحفہ حضرت کی بارگاہ میں صافر کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، حضور قبول فرمائیں، کیونکہ حضرت خلیفہ ہونے کے بعد شاید پہلی بار نوری مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نوری مسجد، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اب آئیے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، دعا ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد تمام حضرات شیرنی لے کر جائیں۔ موجود السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. دعا فرمائیں. تشریف رکھیں، تمام بیٹھ جائیں، دعا ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآل بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. صدقین آیا کا دے عین از علم و عمل عفو عرف عافیت ہم سب گدا کے واسطے. الہ العالمین پروردگار عالم ہماری اس نوران محفل کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما لے. مولا جشن یوم اعلیٰ حضرت منایا گیا ہے، یہاں پر تلاوت قرآن پاک بھی نعت شریف پڑھی گئی، منقط پڑھی گئی، حضرت علامہ مفتی صاحب کا بیان ہوا. اے مولا ان تمام بیانات کو، تمام محفل کو ہمارے سامنے شینی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سب کا ثواب حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عطا فرما. حضور کے صدقے میں تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہوں میں عطا فرما. بالخصوص حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں عطا فرما. پروردگار عالم جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے محفل منعقد ہوئے، مولا جماعت رضا مصطفیٰ کو دین دگنی راحت چوگنی ترقی عطا فرما. اس کے تمام معاونین کا، تمام اراکین اور تمام خدامین کو مولا دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. حضور اعلیٰ حضرت کے روحان فیضان سے مستفیض مالا مال فرما دے. مولا ہم تمام کو سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دیا ہے، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما. رب کریم یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، تمام علماء کرام کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما. عوام اہل سنت کی عمر میں علم میں مولا برکتیں عطا فرما. بالخصوص مسجد کے امام علامہ قاری الحاج محمد شوکت علی خان صاحب کی عمر میں مولا برکتیں عطا فرما. رب کریم تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس پورے ادارے میں جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جو اس کے معاونین ہیں، اراکین، خدامین ہیں، مولا سبوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. مولا ہمیں زیارت حرمین طیبین نصیب فرما، حج بیت اللہ بار بار نصیب فرما. دعا کی درخواست ہے شیرو بھائی کے طرف سے نیاز کا اہتمام کیا گیا، مولا ان کی نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کلثوم اور منیر خان تمام حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے، یہ مرحومین ہیں، مولا ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. شاہین اور شہناز کے طبیعت نازاد ہے، مولا انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء تامہ عاجل عطا فرما. اور بھی جو بھی بیمار ہے مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما. پروردگار ہمیں زیارت حرمین طیبین نصیب فرما، حج بیت اللہ بار بار نصیب فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا نور عرشه محمد واله وصحبه اجمعين. الفاتحه. الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو الله قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحق لا شیرنی باٹو، تمام حضرات شیرنی لے کے جائیں گے.
गेट पर जाइए, शेर ने मुसाफा कर लें।